بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا، اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8، جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ نمبر 10، ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا۔ انہیں آپس میں تعاون، مدد، اتحاد و یگانگت، غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، لہٰذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے، اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔
इस मुआहदे की रूह से यस्रिब के सारे बाशिंदे मुसलमान, मुशरिकीन और यहूद एक ही वहदत की लड़ी में पिरो दिए गए। मदीना और उसके अतराफ को मिलाकर एक आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम हो गई। उसमें मुसलमानों का कलिमा नाफिज था और उसके सरबराह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस दौरान यकुम और 2 हिजरी में कई अहम वाकयात पेश आए। उनमें से कुछ इस तरह हैं। इसी दौरान में किबले की तब्दीली का हुक्म आया। मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आने के बाद 16 या 17 माह तक मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। अब हुक्म आया कि खाना काबा यानी मस्जिदुल हराम की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाए। इसी साल में रमजानुल मुबारक के रोजे रखने और ज़कात अदा करने के अहकाम नाजिल हुए। फिर ईदैन की नमाज और सदक़तुल फित्र का हुक्म दिया गया। इसी साल में पहली ईद उल फित्र और पहली ईद उल अज़हा पढ़ी गई। इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से की। सबसे बढ़कर ये कि इसी साल में मुसलमानों पर हुक्म इलाही से जिहाद फर्ज किया गया और मुसलमानों को अपने दिफा का हक दिया गया। मक्का मुअज़्ज़मा में सिर्फ तबलीग का हुक्म था। अब अपने तहफ्फुज में तलवार उठाने का हुक्म आ गया। चुनाचे सरियों और गज़वात का आगाज हुआ। जिन जंगों में आपने किसी सहाबी को अमीर लश्कर बनाकर भेजा वो सरिया कहलाती है, और जिन जंगी मार्कों में आप खुद अमीर लश्कर हुए वो गज़वा कहलाते हैं। तारीख इस्लाम में गज़वात की तादाद 21 से लेकर 27 तक बयान की जाती है, जबकि सरियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इस साल के दौरान कई गज़वात हुए, लेकिन सबसे मशहूर गज़वा गज़वा बद्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन दिनों मदीने में एक निहायत दौलतमंद और बाअसर शख्स अब्दुल्ला बिन उबई था। हिजरत से पहले अंसार में उसका बहुत असर और रुसूख था। अंसार उसे अपना सरदार बनाने वाले थे, बल्कि उसकी ताजपोशी के लिए एक ताज बनवा लिया गया था। इसी दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे और अंसार के दोनों कबाइल ने आपके हाथ पर बैत कर ली और मीसाक़े मदीना के जरिए से यहूदियों ने भी आपकी क़ियादत को तस्लीम कर लिया। इससे अब्दुल्ला बिन उबई की सरदारी के मंसूबे धरे के धरे रह गए। इस बिना पर उसने आपकी मुखालिफत पर कमर बांध ली। उधर मुशरिकीन मक्का जो इस्लाम, मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में जल भुन रहे थे, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को एक धमकी आमेज खत तहरीर किया। इस खत में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में लिखा, आप लोगों ने हमारे साहिब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं या तो आप लोग उससे लड़ाई करें या उसे निकाल दें, या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर चढ़ाई करके आपके सारे जंगजुओं को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की हुर्मत पामाल कर देंगे। जब ये खत अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों को मिला तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है। तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो, कुरैश तुम्हें उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोग बिखर गए। इस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई जंग के इरादे से बाज आ गया, क्योंकि इसके साथी ढीले पड़ गए थे या बात उनकी समझ में आ गई थी। लेकिन हकीकत में कुरैश के साथ इसके ताल्लुकात खुफिया तौर पर कायम रहे, क्योंकि मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान शर और फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। फिर इसने अपने साथ यहूद को भी मिला रखा था ताकि इस मुआमले में इनसे भी मदद हासिल करे, लेकिन वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी जो रह रहकर शर व फसाद की आग को बुझा देती थी। मुसलमानों की हिजरत और मदीने में उनकी कामयाबी से कुफ्फार मक्का बहुत तिल मिला रहे थे और मदीने पर चढ़ाई के बहाने ढूंढ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुए इक़्तिदार और इस्लाम की इशाअत ने
مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے 2 تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایہ بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے علم بردار سیدنا ابو مرصد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذی قعد یکم ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد سفر 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز نکل بھاگا۔ اسی واقعے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولا یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام
नखला की तरफ रवाना किया। मकसद ये था कि वो कुरैश के एक काफिले की खबर लाएं, मगर उन लोगों ने काफिले पर हमला करके अम्र बिन हजरमी को कत्ल और अब्दुल्लाह बिन मुगीरा के बेटे उस्मान और मुगीरा के गुलाम हकीम बिन कैसान को कैद कर लिया और काफिले को हाँक लाए। उनके ऐसा करने पर आप उनसे नाराज हुए, चुनाचे कैदियों को छोड़ दिया गया और मकतूल का खून बहा अदा किया गया। ये वाकया रजब की आखिरी तारीख को पेश आया था, इसलिए मुशरिकीन ने शोर मचाया कि मुसलमानों ने हराम महीने की हुर्मत पामाल कर डाली। इस पर सूरह बकरा की आयत 217 नाजिल हुई। लोग आपसे हराम महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उसके साथ कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके बाशिंदों को वहां से निकालना, ये सब अल्लाह के नजदीक और ज्यादा बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है। ये थी जंगी नक्लो हरकत जो मदीना मुनव्वरा और इसके अतराफ के अमन की हिफाजत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने कायम कर रखी थी। इससे कुरैश को ये बतलाना भी मकसूद था कि अगर वो अपने शर से बाज ना आए तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन वो अपनी खुदसरी और तकब्बुर में बढ़ते ही चले गए। चुनाचे बदर के मैदान में उन्होंने इसकी सजा पा ली और जजा बहरहाल घाटे ही की थी। 17 रमजान 2 हिजरी को गज़वा बद्र हुआ। ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान पहला फैसला कुन मारिका था। इसका सबब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफिले के लिए जुल उशैरा तक तशरीफ ले गए थे और वो बचकर शाम चला गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताक में थे और उसकी खबर लाने के लिए आपने शाम के मकाम हौरा तक तलहा बिन उबैदुल्ला और सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भेजा। चुनांचे जैसे ही ये काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने फौरन मदीना मुनव्वरा खबर पहुंचाई। इस काफिले में आहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊंट, जिन पर कम अज कम 262 किलो सोने की मालियत का सामान था, और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। खबर मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को निकलने की दावत दी, ताहम निकलना जरूरी नहीं करार दिया। चुनांचे इस दावत पर 313, 314 या 317 सहाबा ने लब्बैक कहा। इनमें 82 या 83 या फिर 86 मुहाजिरीन थे और बकिया अंसार, और फिर अंसार में से 61 कबीला औस से थे और 170 कबीला खजरज से थे। उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी नहीं की थी। सवारी में सिर्फ 2 घोड़े, एक सैयदना जुबैर बिन अव्वाम और दूसरा सैयदना मिक़दाद बिन असफद किंदी के पास था, और 70 ऊंट थे। 8 या 12 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को ये मुख्तसर फौज लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो बद्र मंजिल मकसूद थी। ये मदीना मुनव्वरा के जुनूब मगरिब में 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। ज्यादा हिस्सा रेतला है। साहिल समंदर यहाँ से करीबन 10 मील के फासले पर है। यहाँ पानी का एक चश्मा है और इर्द गिर्द बागात मौजूद हैं। इस काफिले के सालार अबू सुफियान थे, जो बहुत होशियार और चौकन्ने आदमी थे। हर आने जाने वाले से मुसलमानों की नक्लो हरकत के बारे में मालूम करते रहते थे। अभी वो बद्र से काफी दूर थे कि उन्हें मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया। चुनाचे उन्होंने फौरन काफिले का रुख मगरिब की तरफ फेर कर साहिल का रास्ता पकड़ लिया और बद्र का रास्ता मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। साथ ही जमजम बिन अम्र गिफारी को उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो उन्हें मुसलमानों के निकलने की इत्तिला दे दे। उसने खबर पहुंचाई तो अहले मक्का निहायत तेजी से तैयार हुए और सब के सब निकले। अबू लहब के सिवा बड़ों में से कोई पीछे न रहा। आसपास के कबाइल के लोग भी साथ ले लिए। जब ये लश्कर मकाम जुहफा पर पहुंचा तो अबू सुफियान का पैगाम मिला। इसमें उसने अपने बच निकलने की इत्तिला दी थी और ये मुतालबा किया था कि मक्का वापस पलट जाएं। चुनाचे लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया, मगर अबू जहल ने अपने तकब्बुर और अकड़ की वजह से वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैश की फौज में 1000 आदमी थे, जिनके पास 100 घोड़े और 600 जिरें थी, और ऊंट कसरत से थे।
ایک طرف انہیں اپنی کثرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عز و انکسار سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے باری تعالی، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع اور خلوص سے دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، بس کریں۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرکین میں سے بہترین سالار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ عتبہ اور شیبہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا: آؤ، تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے؟ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ قریشیوں نے کہا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: ہم انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا: آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی: محمد، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا: آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا: آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ سیدنا عبیدہ بن حارث نے عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا، سیدنا حمزہ نے شیبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، گھمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس سے مشرکین کی صفوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ طاغوت اکبر ابو جہل ملعون نے اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا: لات و عزا کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ دیکھو، تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑھ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑھ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت 2 انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ طاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا: چچا جان، مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا: بھتیجے، تم اسے کیا کرو گے؟
اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے نوعمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا ہے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے کہا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایمان کے ایسے تابناک نقوش پیش آئے جن میں عقیدت کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں
भाई और भाई में सफ आराई हुई। उसूलों के इख्तिलाफ पर तलवारें बेनियाम हुई और मजलूम व मकहूर ने जालिम व काहिर से टकराकर अपने गुस्से की आग बुझाई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मुझे मालूम है कि बनु हाशिम वगैरह के कुछ लोग जबरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं, इन्हें हमारी जंग से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा बनु हाशिम का कोई आदमी किसी की जद में आ जाए तो वो कत्ल ना करे, और अबुल बुख्तरी बिन हिशाम किसी की जद में आ जाए तो वो इसे कत्ल ना करे, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किसी की जद में आ जाए तो वो भी उन्हें कत्ल ना करे, क्योंकि वो बिल जबर लाए गए हैं। इस पर उतबा के साहिबजादे अबू हुजैफा रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, क्या हम अपने बाप बेटों, भाइयों और कुनबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे? अल्लाह की कसम, अगर उससे मेरी मुठभेड़ हो गई तो मैं उसे तलवार की लगाम पहना दूंगा। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी? उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे छोड़िए, मैं तलवार से इस शख्स की गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि अल्लाह की कसम ये शख्स मुनाफिक हो गया है। बाद में अबू हुजैफा रजी अल्लाह अन्हो कहा करते थे, उस दिन मैंने जो बात कह दी थी उसकी वजह से मुझे बराबर खौफ लगा रहता है, सिर्फ यही सूरत है कि मेरी शहादत उसका कफारा बन जाए। और बिल आखिर वो यमामा की जंग में शहीद हो ही गए। अबुल बुख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था कि मक्के में ये शख्स सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा रसानी से अपना हाथ रोके हुए था। आपको किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचाता था और न उसकी तरफ से कोई नागवार बात सुनने में आती थी। और ये उन लोगों में से था जिन्होंने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के बायकॉट का सहीफा चाक किया था। लेकिन इन सब के बावजूद अबुल बुख्तरी को कत्ल कर दिया गया। हुआ ये कि मुजज्जर बिन जियाद से उसकी मुठभेड़ हो गई। उसके साथ उसका एक और साथी भी था, दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। मुजज्जर ने कहा, अबुल बुख्तरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है। उसने कहा, और मेरा साथी? मुजज्जर ने कहा, नहीं वल्लाह, हम आपके साथी को नहीं छोड़ सकते। उसने कहा, अल्लाह की कसम, तब मैं और वो दोनों मरेंगे। इसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मुजज्जर ने मजबूरन उसे भी कत्ल कर दिया। मक्के के अंदर जाहिलियत के जमाने से अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो और उमैया बिन खल्फ में बाहम दोस्ती थी। जंगे बद्र के रोज उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में उधर से अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुजर हुआ। वो दुश्मन से कुछ जिरहें छीन कर लादे लिए जा रहे थे। उमैया ने उन्हें देखकर कहा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी इन जिरहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसे फिदिये में खूब दुधैल ऊंटनियां दूंगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो ने जिरहें फेंक दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा, आप लोगों में कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतर मुर्ग का पर लगाए हुए था? मैंने कहा, वो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हो थे। उमैया ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। सैयदना अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि वल्लाह, मैं उन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक बिलाल रजी अल्लाह अन्हो ने उमैया को मेरे साथ देख लिया तो उन्होंने कहा, ओहो, कुफ्फार का सरगना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं बचूंगा या ये बचेगा। मैंने कहा, ए बिलाल रजी अल्लाह अन्हो, ये मेरा कैदी है। उन्होंने कहा, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। फिर निहायत बुलंद आवाज से पुकारा, ए अल्लाह के मददगारों, ये रहा कुफ्फार का सरगना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें घेरे में ले लिया। मैं उनका बचाव कर रहा था मगर एक आदमी ने तलवार से उसके बेटे के पांव पर जर्ब लगाई और वो वहीं गिर गया।
ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے جواب میں ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اس جنگ میں عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا، عکاشہ، اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر ابدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ آخرکار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے ائمہ اور قائدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا، یہ بنو امیہ سے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی، اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ 3 ہجری میں غزوہ بحران، غزوہ غطفان، غزوہ حمیر الاسد اور غزوہ احد اس سال کامیابی سے لڑے گئے۔ البتہ غزوہ احد واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بدر میں ذلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے، اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی۔ اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے۔ چنانچہ مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینے کے درمیان بسر کی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا، آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی، دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منذر بن عمرو مقرر تھے اور بائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جاں بازی و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا،
जिसने कल्ब लश्कर में अपना मरकज बनाया था। दाएं जानिब खालिद बिन वलीद सालार थे जो अभी मुशरिक थे, और बाएं जानिब का सालार इकरमा बिन अबू जहल था। पैदल फौज की कमान सफवान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबिया मुकर्रर हुए। झंडा बनु अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था। इसके बाद दोनों फरीक आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। जंग के पहले मरहले की इब्तिदा मुशरिकीन के अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा से हुई। उसने मुसलमानों को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन सफ से निकलकर आगे आए, उसके मुकाबिल हुए, बढ़कर एक भरपूर वार किया। तलहा फौरन ही जहन्नम रसीद हो गया। तलहा के गिरते ही झंडा उसके भाई उस्मान ने उठा लिया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए पुकारा। अब सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उस्मान के कंधे पर इस जोर से तलवार मारी कि कमर तक उतर गई। इस तरह कुरैश के 12 अलमबरदार यके बाद दीगरे कत्ल हुए। फिर आम लड़ाई शुरू हुई। घमसान की जंग छिड़ गई। इसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग निकले। उन्हें जोश दिलाने वाली औरतें भी भाग खड़ी हुईं। मुसलमानों ने मुशरिकीन को घेर लिया, उन्हें मारने लगे, साथ साथ माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में दर्रे पर मौजूद 50 तीरंदाजों से वो गलती हो गई जिसने लड़ाई का पांसा पलट दिया। हुआ यूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीर अंदाजों को ये हिदायत फरमाई थी कि इस दर्रे को किसी हाल में न छोड़ना। लेकिन जब मुसलमानों को कामयाबी हुई, काफिर भागने लगे और मुसलमान उन्हें मारने काटने के साथ साथ माले गनीमत भी लूटने लगे, तो उन्होंने भी दर्रा छोड़ दिया और माले गनीमत लूटने के लिए दौड़ पड़े। तीर अंदाजों के सरदार सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माले गनीमत की तरफ मुतवज्जे हो गए। कुरैशी फौज में खालिद बिन वलीद मौजूद थे। उन्हें अल्लाह ने गजब की जंगी महारत अता की थी। उन्होंने अपनी महारत से फौरन भांप लिया कि मौका बहुत अच्छा है, मुसलमानों पर उस दर्रे की तरफ से हमला कर देना चाहिए। चुनाचे उन्होंने अपने दस्ते को साथ लिया और चक्कर काट कर दर्रे तक पहुंच गए। वहां सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को शहीद करके ये लोग पीछे की तरफ से मुसलमानों पर टूट पड़े। इस तरह मुसलमान दोनों तरफ से घेरे में आ गए। इस तरह 700 मुसलमानों की फौज अचानक 3000 के नरगे में आ गई। जबरदस्त जंग हुई। 70 सहाबा शहीद हो गए। मुसलमान मुंतशिर होकर रह गए। इस्लामी फौज के अलमबरदार सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। वो शहीद हो गए तो बाज लोगों ने समझा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर से इस्लामी फौज बददिल हो गई, उनमें सरासिमगी फैल गई। वो मायूस हो गए। बड़े बड़े बहादुरों की ताकत जवाब दे गई। कुछ देर बाद इत्तेफाक से काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। वो बुलंद आवाज से पुकारे, मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। मुसलमान उस तरफ लपके और आपको हल्के में ले लिया। लड़ाई के दौरान में एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर लगा। इससे ज़िरा की 2 कड़ियां आपकी पेशानी में धंस गईं। एक और पत्थर आकर लगा, इससे आपके 2 दांत शहीद हो गए। मुसलमानों के फिर पलट आने पर आखिर काफिरों को भागते बनी। 70 मुसलमानों की लाशें खून और मिट्टी में लथपथ पड़ी थीं। कुफ्फार ने इंतकाम की आग को इस तरह ठंडा किया कि उनमें से अक्सर के नाक और कान काट लिए। आपके चचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश के भी नाक कान काट डाले गए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की लाश देखी तो आप दीदा हो गए। ताहम सब्र फरमाया। कुरैश मक्का के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। इसके बाद आप मुसलमान जख्मियों और शहीदों की खबर लेने के लिए मैदान में तशरीफ लाए। बाज लोग उस वक्त तक बाज शुहदा को मदीने की तरफ ले चले थे। आपने उन्हें हुक्म दिया कि इन्हें इनकी शहादत गाहों में वापस लाया जाए और सारे शुहदा को गुस्ल और नमाज जनाजा के बगैर इनके कपड़ों ही में दफन किया जाए।
آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا، درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی، لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولی، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسموں پر زخم ہی زخم تھے، تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں 2 ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا، دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں معبد بن ابی معبد خزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ حمراء الاسد نے آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے احد کے واقعے پر تعزیت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت تک مشرکین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہنے لگا، محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان پر اس قدر جوش طاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، عزائم ڈھیلے پڑ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا، لوگ تمہارے خلاف ہیں، ان سے ڈرو۔ یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں، اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
आगे सूरह आले इमरान आयत 174 में फरमाया, चुनाव